بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرنی ہے تسی سب خیر خیریت نال ہو جی۔ تو ہم لوگ جا رہے تھے گاؤں، اور میں نے سوچا میں تھوڑی سی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ وہ گاؤں ہے جہاں بچپن سے ہم لوگ جاتے رہتے ہیں، اور میری 2 خالاؤں کی شادیاں یہاں ہوئی ہیں۔ گاؤں کا نام ہے بدو سمر باغ۔ یہاں بہت ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، بہت ہم جاتے رہتے ہیں، اور میں اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے گئی کہ میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ میں تھوڑا سا شیئر کروں گاؤں کا بازار یا گاؤں کی جگہ کیا ہے، کیسا ہے سب کچھ، اور بس اپنے راستے پہ گامزن ہے۔ کہتے ہیں کہ چلے تو کٹ ہی جاتا ہے سفر، آہستہ آہستہ۔ تو بس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں ایک بہت زبردست قسم کی آج بات پڑھی، اس میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ جو ہے نا امید رکھو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے نا تو بلیو میں پھر انسانوں کا کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا۔ انسان بہت چالیں چلتا ہے، بہت چالیں چلتا ہے، لیکن وہ رب کی ذات ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے، ہمیشہ اللہ ساتھ دیتا ہے، اور آپ کو ایک بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ ہی آپ کا بہترین دوست، بہترین ساتھی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ میں تمہاری دوست ہوں، یا تم میری دوست ہو، یا تم میری یہ ہو، یا تم میری وہ ہو، سب فیک، سب جھوٹ ہے۔ صرف اور صرف اگر دنیا میں کوئی سچا رشتہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رشتہ سچا نہیں ہے۔ اور جس طرح اللہ آپ کو حاسدین، آپ کے دشمن کے چہرے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے نا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میری بات پہ یقین کیجیے گا۔ اور بس یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو پہچان لیجیے۔ دشمن کی پہچان ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ دشمن کو پہچان کے اور دشمن کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کو پہچان لیا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ آپ نے جو ہے نا اربوں کا کام کر لیے۔ جس دن آپ اپنے دشمن کو پہچان لو اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے اسے پہچان لیا، اور آپ اس کو بڑے ہنس کے اور بڑے مسکرا کے ملو، اور آپ اس کے ساتھ نارمل ملو، تو یہ نرتوپی کی بات ہوتی ہے۔ یہ اصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پاور ملتا ہے۔ میری بات کو یاد رکھیے گا، اپنے دشمنوں کو سب سے پہلے پہچان لیجئے۔ ان کو آپ پہچان لیں تو بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کی ذات نے مجھے میرے دشمنوں کو میرے اوپر آشکار کر دیے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ کا شکر ہے، یہ کہوں گی۔ گاؤں ہم جا رہے ہیں، یہاں بچپن میں آتی ہوتی تھی۔ اتنا اچھا تو جو ہے میرا یہاں پہ وہ ٹائم گزرا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بہت اچھا بچپن گزرا ہے میرا، کیونکہ خالاؤں کے گھر آنا جانا، ایک خالہ کے گھر دوسری خالہ کے گھر بہت زیادہ آتی رہتی تھی، بہت زیادہ اچھا ٹائم گزرا ہے میرا، بہت اچھا ٹائم گزرا ہے یہاں۔ میرے خالو دونوں بہت بیسٹ، ایک خالو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور دوسرے خالو جو ہیں وہ حیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو میرے والد کے ساتھ صحت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور میرے سسر کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے خالو کو، میرے والد کو صحت عطا کرے، آمین، کیونکہ بیسٹ پرسنالٹی ہے میرے خالو کی، بلیو میں بہت اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ اسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے، اور بدو سمر باغ سے۔ تو بس آنا جانا ہمارا لگا رہتا ہے، ظاہری بات ہے، جہاں آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں تو آپ آتے جاتے ہیں، اور پھر جو آپ کو دل سے پیار کرتے ہیں تو ان کی طرف تو آپ کا بہت دل کرتا ہے کہ جاؤں، ٹائم اسپینڈ کروں، ہنسی مذاق کروں۔ تو میری ویڈیو میں سب سے زیادہ نا آپ کو بدو سمر باغ کی ویڈیوز ملیں گی میرے چینل پہ، بہت زیادہ ان کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی، کیونکہ میں ریگولرلی جاتی رہتی ہوں وہاں، ٹائم اسپینڈ کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ میری خالہ کا گھر، اور یہ وہاں پہ ہے تندور۔
جس کی بہت زیادہ مطلب میں جس کے لیے بہت میں نے کوشش کی، لیکن رب کی ذات نے جو دن لکھا ہوتا ہے آپ کے نصیب میں، اسی دن آپ جا کے کھاتے ہو، اور اسی دن آپ جو تو تندور پہ روٹیوں کی ویڈیو یا سب کچھ آپ کرتے ہو، جس دن اللہ تعالیٰ نے مطلب لکھا ہوا تھا اسی دن میں پہنچی ہوں. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ روٹیاں لگ رہی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے مطلب آٹا پہلے سے گوندا ہوا تھا، پیڑے بنے ہوئے تھے، اور اب پانی لگا کے اور وہ اس کو یہ کر رہی ہیں. اینڈ یہ میرا کام بالکل بھی نہیں ہے. دراصل میری دو خالاؤں کی ساس یہ کام کرتی تھی، مطلب اپنے گھر میں تندور کی روٹی لگاتی تھی، ان کی نندیں یہ کام کرتی تھی، اور پھر میری خالاؤں نے ابھی یہ کام شروع کیا. کیونکہ ان کی جٹھانیاں پہلے یہ کام کرتی تھی. تو مطلب یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ پہلے ساس کام کرتی ہے، پھر جو ہے بڑی بہویں جو گھر کی ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں، اس کے بعد چھوٹیوں کی باری آتی ہے. تو ابھی ان کی باری آ گئی ہے، مطلب کیونکہ بہت زیادہ ان کی جٹھانی میں نے دیکھا ہے وہ قریب 50+ ہے، تو بس اب تو اللہ ان کو صحت دے، آمین. تو اب ان سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اب یہ ڈیوٹی جو ہے وہ میری خالہ نے سنبھال لی ہے. تو آئی تھنک بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. پھر میری خالہ کے بعد جو ہے تو وہ چھوٹی مطلب میرے خالو فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی کوئی چھوٹی وہ ہے نہیں. تو پھر یقیناً جو بہویں ہیں، مطلب ان کی جو بڑی جٹھانی کی وہ بہویں ہیں، تو پھر انہوں نے یہ ڈیوٹی سنبھالنی ہے. ڈفرینٹ بس وہ ہوتے ہیں، ہر گھر کے اصول ہوتے ہیں، بٹ یہ اصول ہمیشہ سے چلتا آیا ہے کہ جو ساس کرتی ہے وہ بڑی بہویں کرتی ہیں، اینڈ دین اینڈ میں آ کے چھوٹی بہو کرتی ہے. یہ ایک مطلب ایک روایت ہے، ایک ریت ہے، آئی ڈونٹ نو یہ کیا چیز ہے، لیکن یہ چلتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹی پکانے کے بعد اس کو کس طرح دم پہ رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ اٹھا رہی ہیں انہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے مطلب پک جائے. ماشاءاللہ یہ بڑے مطلب زبردست طریقے ہوتے ہیں جو ہمیں نارملی نہیں آتے ہیں. مطلب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سے سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ انہی کے طریقے ہیں. اور میرے خیال سے تو اچھا طریقہ تھا، پر روٹیاں بہت زبردست تھی ماشاءاللہ، بہت زبردست. اور میں جب وہاں سے آئی ہوں نا، تو میں اپنے ساتھ تندور کی پکی ہوئی روٹیاں لے کے آئی ہوں، کیونکہ میرے فادر کو بہت اچھی لگتی ہیں، مما کو بھی. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، صبح ناشتے میں یہ روٹی لیتے ہیں. اور میرے سسر کو بھی بہت زیادہ تندور کی روٹی اچھی لگتی ہے، کیونکہ میرے سسر بھی کافی ماشاءاللہ خاندانی بندے ہیں، اور ان کا اپنا پراپر مطلب گاؤں بھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ان کا پراپر وہ مطلب تندور اور یہ سارا سسٹم ہوتا تھا. مطلب جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے اپنے تندور ہوتے ہیں پرانے زمانے میں. یہ تو وہ میرے سسر کا الحمدللہ یہ سارا سیٹ اپ تھا. تو وہ ان چیزوں کو مس کرتے ہیں، کیونکہ سٹی سائڈ پہ آ گئے ہیں بالکل کتنے سالوں سے. تو وہ یہ چیزیں ان کو بیٹھتے ہیں بابا جانی کے ساتھ جب بھی، تو وہ ذکر کرتے ہیں. اس طرح ابو کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ابو بھی ذکر کرتے ہیں سارے اس کا. تو اچھا لگتا ہے بڑوں کی باتیں سن کے، اور بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں. بہت اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو بہت سارے موڑ ایسے دکھا دیتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بندہ سمجھ جاتا ہے ہر چیز کو. تو واپسی ہو رہی تھی، اور یہاں پتہ نہیں ہم کیوں رکے تھے. میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کے لیے وہ کروں گی کہ ہم یہاں کیوں رکے تھے. تو بس ہم جا رہے تھے، میں نے بیچ میں کیا کیا کہ مطلب یہاں پہ دلازاک روڈ پہ نا بہت فیمس ہے صداقت جوس والا، افغان صداقت جوس والا، جو کہ میں پتہ نہیں کب سے پی رہی ہوں، مجھے نہیں پتا. لیکن ہم لوگ دلازاک روڈ سے ہم نے نہیں پیا تھا، ہم لوگوں نے ہمیشہ پیا تھا جو ہے فیس 3 چوک سے. وہاں پہ صداقت جوس والا ہے، مطلب فیس 3 چوک سے آگے اس طرح، تو بورڈ بازار سے بھی آگے آتا ہے. تو وہاں سے ہم لوگ ریگولرلی، مطلب میرا یہ ہوتا تھا کہ جب بھی باہر نکلتے ہیں نا، مجھے لانگ ڈرائیو بہت زیادہ پسند تھی، بہت زیادہ. تھوڑی سی بوندا باندی ہوتی یا مطلب تھوڑی سی ہوا بھی چلتی، پتا ہلتا، تو اس رات ابو کی خیر نہیں ہوتی تھی. ابو بس باہر لے کے جائیں، باہر لے کے جائیں، لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے. اچھا لانگ ڈرائیو پہ جا کے نا، میں کوئی میرے خیال سے کوئی بڑی کوئی تھکی ہوئی قسم کی مخلوق ہوتی تھی. میں کیا کرتی تھی کہ میں کہتی تھی اب میرے لیے سانگز لگا دو. سانگز لگ جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور ان دنوں ایک گانا ہوتا تھا میرے بچپن میں، مطلب یہ بچپن کے قصے میں آپ کو سنا رہی ہوں.
میں اپنی جوانی کی نہیں سنا رہی، میں اپنے بچپن کے قصے سنا رہی ہوں، بہت چھوٹی ہوتی تھی تو اس میں گانا ہوتا تھا، ریفیوجی فلم ہے، ایشوریا رائے اور ابھیشیک بچن کی، اس میں تھا رات کی ہتھیلی پہ چاند جگمگاتا ہے. بہت خوبصورت، مطلب مجھے اس سانگ کا بہت زیادہ، میں بالکل رات کا ٹائم ہوتا تھا اور ہم لوگ ایسے جاتے تھے، اور یہ میرے بھائی کو اور مجھے چیف کا جو ہے بیف برگر بہت پسند ہوتا تھا، تو ہم لوگ آ کے وہ لیتے تھے، اور ہم لوگ پھر اوپر چلے جاتے تھے یہ حیات آباد سے. اور اس ٹائم یہ جگہ ایسے سنسان ہوتی تھی نا کہ مطلب یہاں آنا بھی شاید اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہوتا تھا، بہت زیادہ سنسان ہوتی تھی. تو میں بڑی خوشی کے ساتھ جاتی تھی. اور اس ٹائم پہ یہ جن رستوں سے میں گزر رہی ہوں، مطلب بدو سمر باغ کے یہ جو دلرزاق روڈ کے آس پاس کا رستہ ہے، رنگ روڈ کے، یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی شاپس نہیں ہوتی تھی، خاص کر رات کے ٹائم. تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی گاؤں میں کچھ، مطلب جو ہی ہوتے تھے نا سردیوں میں تو بہت خوف آتا تھا. سردیوں میں ایسا ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بس شام کے جو لاسٹ ٹائم ہوتا تھا 6 بجے کا شاید ٹائم ہوتا تھا، اس کے بعد بالکل سناٹا. بس یہ لوگ نماز کے لیے، میرے خالو لوگ عشاء کی نماز آخری ان کی ہوتی تھی، اس کے بعد اذان ہوتی تھی، اس کے بعد بالکل سناٹا. مطلب یہ آپ دیکھ لیں شہر کی رونق کے گاؤں میں بھی مکس ہوئی ہوئی ہے، یہ بھی شہر شروع ہو گیا ہے، گاؤں پیچھے، یہ دلرزاق روڈ سے ہم لوگ آگے آ چکے ہیں، تو مطلب بالکل سناٹا. اور بڑا خوف آتا تھا. ان کے، میری خالاؤں کے گھر کے چاروں طرف درخت ہے نا، تو دونوں خالہ کے گھر کے، تو وہ جب آپ نکلتے ہو نا ان کے صحن میں، تو آپ کو بڑا خراب خوف آتا ہے رات کے ٹائم کہ یہ کیا ہے. مطلب آپ کو ہر طرف سے خوف آتا ہے کہ لائک کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. اس طرح کا خوف آتا ہے. اور رات کا ٹائم بھی ہے، میں وائس اوور کر رہی ہوں، تقریباً رات کے 1 بجے کا ٹائم ہے، اینڈ بلیو می مجھے ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے یہ وائس اوور کرتے ہوئے، اس طرح کی خوفناک باتیں. اور آپ کو یہ اندھیرا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن آپ لوگ یہ ویڈیو جب دیکھو گے نا تب دن کا ٹائم ہوگا، تو آپ لوگ ہوگی کہ بھئی بڑا، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کوشش کروں گی ہارر کسی اپنی لائف کی جو ہے نا آپ لوگوں کو سناؤں، لیکن میں یہ بھی کوشش کروں گی کہ میں وائس اوور دن کے ٹائم کروں، مطلب ویڈیوز بناؤں لیکن میں وائس اوور دن کے ٹائم کروں، کیونکہ دن کے ٹائم ڈر ور نہیں لگتا، مطلب وہ نارمل ٹائم لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں، بٹ وہ نارمل ٹائم لگتا ہے. اچھا، تو بس وہاں پہ گرمیوں میں بھی یہی ہوتا تھا کہ اگر ہم لوگ جاتے تھے تو لاسٹ ٹائم لائک رات کے 9 بجے کا ہوتا تھا، اس کے بعد بالکل چاروں طرف سناٹا، خاموش، کہ جیسے اس گاؤں میں نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، اس ٹائپ کا لائک انوائرمنٹ ہوتا تھا. تو بڑا اس ٹائم خوف سا آتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ ابھی گاؤں میں بھی ہم لوگ، میری کزن کی شادی تھی تو لائک رات کے 2 بجے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایک آدھ دکان کھلی ہوتی ہے. اچھا، حجرے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گاؤں کے جو حجرے ہوتے ہیں جہاں جرگے وغیرہ بڑے جو ہوتے ہیں ان کے حجرے وغیرہ کھلے ہوتے ہیں، لوگ ایزیلی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اب گاؤں میں بھی وہ والا انوائرمنٹ نہیں ہے جو ایک ٹائم پہ ہم لوگ کہتے تھے کہ یار گاؤں میں تو کیسے رات کے ٹائم جانا تو امپاسبل ہے، یہ ہے وہ ہے. تو گاؤں بھی ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، مطلب میرے خیال سے گاؤں بھی منی سٹی بنتے جا رہے ہیں. اتنی بڑی ان میں اب وہ، اچھا ان میں بھی ملاوٹ اچھی خاصی ہوگی. یہ نہیں کہ گاؤں میں آپ کو جو پہلے دودھ ملتا تھا وہی دودھ ابھی ملے گا، یا پہلے جو آپ کو گاؤں کے وہ پھل فروٹ سبزیاں ہوتی تھی وہی ذائقے ملیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس میں مسئلہ کیا آ گیا کہ ہم انسانوں کا ہی مسئلہ آ گیا، ہم لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ہی کھاد صحیح نہیں ڈالتے. تو کیا ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ پہ توکل رکھیں، اور ہر چیز کو، کیونکہ اللہ پہ توکل آپ کا ہوگا نا تو اللہ ہی آپ کی ہر پرابلم کو سالو کرے گا. تو آئی ہوپ آپ کو گاؤں کی ویڈیوز پسند آئی ہوں گی اور ویڈیوز لے کے آؤں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ